بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل لا ابن له ولا غلام له جائز تشبیها له بالمضاف لمشارکته له في اصل معناه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر لا نفی جنس کی بحث چل رہی ہے. لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو جی لا نفی جنس کا اسم نکرہ تو مبنی بر فتح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح. پڑھیں جی کہ نہیں؟ وین کان مفردن جی یعنی لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو اور مضاف مشابہ مضاف نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح مبنی بر فتح ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن مبنی بر فتح ہوتا ہے. اس پر سوال ہے لا آبا لہو لا غلامین لہو، یہ لا آبا میں آبا مفرد نکرہ ہے اور مفرد ہے، غلامین میں مفرد ہے یعنی مضاف مشابہ مضاف نہیں اور نکرہ ہے. ہونا چاہیے تھا لا آبا لہو لا غلامین لہو، لیکن اس کو پڑھتے ہیں لا ابن لہو لا ابن لہو تے لا غلام میں لہو نون حذف کر دیتے ہیں. تو یہ تو مورب کا اعراب ہے، یہ تو عرب کا اعراب ہے. لا ابن تے لا غلام میں نون حذف کر دی ہے. یہ کیا تماشا ہوا ہے یعنی تو نہ کہ تماشا ہو گیا. ہاں بھی شاباش. سوال یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم جو مفرد ہو یعنی مفرد ہو نکرہ ہو نکرہ ہو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے. مبنی بر فتح ہوتا ہے. تو سوال یہ دونوں نکرے ہیں. لا ابن لہو اور لا غلام لہو میں غلام اور آبا یہ دونوں مفرد ہیں نکرے ہیں تو مبنی بر فتح ہونے چاہیے، حالانکہ یہ تو مورب ہے. عرب ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ لا بن لہو میں ابن لا غلام میں لہو میں لا غلام میں، یہ مضاف کے مشابہ ہو گئے ہیں. یہ مضاف کے مشابہ ہو گئے. تو لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے. مورب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. جی اس لیے یہ منصوب ہو گئے ہیں. ہاں جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ لا ابن لہو اور لا غلام لہو میں ابن اور غلام یہ مضاف کے مشابہ ہو گئے. مضاف کے مشابہ ہو گئے. او جی کیڑی شے وچ مشابہت ہے؟ باوجہ مشارک ہونے اس ہر ایک کے لہو مضاف کے اپنے اصل معنی میں مضاف اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں. کیا کہ جی مشابہت کیا ہے؟ مشابہت یہ ہے کہ یہ ہر ایک شریک ہیں اس کے مضاف کے لہو مضاف کے شریک ہے اپنے اصل معنی میں اپنے اصل معنی میں. لو جی ویکھو ایک لا ابا ہو کی لا ابا ہو یہ تو بالفعل مورب ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ مضاف ہے. ایشا بس اندمان کی لا ابا ہو دو اس کا باپ کوئی نہیں اور کی معنی ہے؟ لا ابا ہو دا کی معنی ہے؟ نہیں اس کا باپ وہ جڑا بھی ہے. جی تے لا ابن لہو کا معنی کیا ہے؟
نہیں باپ اس کے لیے بچ کلیے جو کڈو جد کی معنی ہے نہیں باپ اس کا تو دونوں دا اصل معنی میں شریک ہے کہ کوئی نہیں جی کیڑا لا اباہ لا ابن لہو کہ کوئی نہیں جی اس اصل معنی چونکہ جو مضاف ہے نا جی جو ابا ہو میں ابا مضاف ہے جی اس کے ساتھ ابن لہو اصل معنی میں شریک ہے جی دونوں دا معنی کی ہے نہیں باپ اس کا ان دا باپ کوئی نہیں جی یہ صرف یہ ہے کہ لا ابا ہو میں لام مقدر ہے جی اضافت تین قسم ہوتی ہے نا جی رتی پیلی نیلی جی منی فیوی لامی لامی تو اضافت لامی ہے جی سنیں جی تو اس لیے تو یہاں لام زہر ہو گئے اچھا آگے لا غلام میں ہے کا معنی کیا ہے نہیں دو غلام اس کے نہیں دو غلام اس کے لا غلام میں نے لہو کا معنی کیا ہے نہیں دو غلام اس کے اس کے لیے جی تو اضافت ہو لا غلام میں ہے اب مورب ہونا ہے کہ نہیں جی کیوں مضاف ہو گیا مضاف ہو گیا جی تو لہو جب ہو تو مضاف کے اصل معنی میں یہ اس کے ساتھ کیا ہے شریک ہے شریک ہے اس وجہ سے یہ مضاف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئے یہ مورب ہو گیا ہے مورب منصوب ہو گئے جی کیا ہو گئے مورب منصوب اے مطلب پھر ساری گل آ ایک باری کیا کہ جی اس کا سوال ہے سوال یہ کہ ہے یہ سجن تو مبنی ہونے چاہیے تھے مبنی بر فتح جی وہ یہ مورب منصوب گئے ہیں جی لا ابن لہو اور لا غلام لہو غلام اور ابن یہ دونوں مبنی بر فتح ہونے چاہیے تھے کیونکہ لا نفی جنس کے اسم ہے اور مضاف نہیں ہے نا مشابہ نکرہ ہیں اور مفرد ہیں مفرد ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ دونوں مضاف کے مشابہ ہیں کس چیز میں مضاف کے اصل معنی کے شریک ہونے میں لش مشارکت ہی دا مرجعی کل واحد جی باوجہ مشارک ہونے سے ہر ہر ایک ایک کے لہو مضاف کے لیے اپنے اصل معنی معنی میں تو معنی سمجھایا جی اس وجہ تو کی بن گئے مورب منصوب بن گئے اور لا ابن لہو لا ابن لہو اور لا غلام میں لہو اور لا غلام لہو کی مثل کی مثل جائز ہے جائز جائز مطلب مورب منصوب پڑھنا جائز ہے لہذا مبنی پڑھو تامی جائز ہے تو یہ مورب پڑھو تامی جائز آگے سمجھو جس لئے جائز آکھیا واجب نہیں لہذا اپنی اصلی حالت پڑھنا بھی ٹھیک ہے کیڑا لا آبا لہو تو لا غلام میں نے لہو ایسا بس یہ جائز کیوں ہے واسطے تشبیہ دینے ان کے تشبیہ دینے ان کے مضاف کے ساتھ مضاف کے باوجہ شریک ہونے ہر ایک کے باوجہ شریک ہونے ہر ایک مضاف کے لیے مضاف کے لیے اپنے اصل معنی میں اپنے اصل معنی تو تن دسیا بھی لا ابا ہو تے لا ابن لہو دا معنی ایک کے لا غلام میں نے لہو تے لا غلام میں ہے دا معنی ایک کے ایک کوئی حدیث شبہ اور لا ابن لہو اور لا غلام لہو کی مثل جائز ہے واسطے تشبیہ کے ان کے لیے مضاف کے ساتھ باوجہ شریک ہونے واسطے تشبیہ دینے ان کے واسطے تشبیہ دینے ان کے مضاف کے ساتھ باوجہ شریک ہونے ہر ایک کے مضاف کے لیے اپنے اصل معنی میں جی اور لا ابن لہو اور لا غلام میں لہو اس مثل میں جائز ہے باوجہ کی مثل و کی مثل کی مثل میں جائز میں پھر وچ کیوں ہے میں کتے وچ کی مثل جائز ہے باوجہ اور وجہ نہیں ہے واسطے تشبیہ دینے ہر ایک کے دینے ہر ایک کے مضاف کے ساتھ باوجہ شریک ہونے ہر ایک کے ہر ایک کے لہو مضاف کے لیے لیے اپنے اصل معنی میں موشی آندہ اے بینا پہیں کہ کوئی نہیں جان اس بات کو کہ جائز ہے یہ کہ کہا جائے لا آبا لہو لا غلام میں نہیں گا لا غلام میں نے لہو کی لا غلام لہو غلام میں لکھے ہے نا غلام پورا لکھے ہے پھر ٹھیک ہے لا غلام میں نے لہو اے جڑے دو مبنی نے ان کی مثل میں جائز ہے کہ کہا جائے لا بن لہو تے لا غلام میں لہو یعنی جائز ہے یہ کہ دیا جائے ہر ایک کو حکم کس کا اضافت کا
باوجہ تشبیہ دینے ہر ایک کے کس کے ساتھ، مضاف کے ساتھ، باوجہ شریک ہونے ہر ایک کے لہو یعنی مضاف کے لیے کس میں، اصل معنی میں، اس لیے کہ مضاف ایک کی لا آبا لہو ایک کی ابو ہو، لا ابا ہو، ایک کی لا غلام میں نے لہو ایک کی لا غلام میں ہو، دونوں کا معنی کی ہے نہیں باپ اس کا اور نہیں غلام اس کے لیے، دو غلام اس کے لیے، تو کو معنی نہیں اصل معنی جانا جی، اے وجہ ہے جی اگے جی ومن ثم لم يجز لا ابن فيها، اے وہ جملہ متعارض ہے تو ولیسا دا پھر تعلق پیچھے ہی علامہ فرماتے ہیں چونکہ مضاف کے ساتھ مشابہت ہو نا جی اصل معنی میں جی تو پھر تو ٹھیک ہے کہ اس کو مورب منصوب بنا سکتے ہیں، بنا سکتے، اسی لیے یہاں لا آبا فی ہے نا، نہیں باپ گھر میں، نہیں باپ گھر میں، مفرد نکرہ ہے مفرد ہے لہذا مبنی بر فتح ہے، جی اب اس کو مورب نہیں بنا سکتے، کس طرح لا ابن فیہا، لا ابن فیہا، کیونکہ یہاں اضافت والا معنی نہیں بن سکتا، یہاں اضافت والا تخصیص چیز یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے یہاں لا آبا فیہا ہی ہے جائز، لا ابن فیہا جائز نہیں ہے جی کہ یہاں اضافت والا معنی نہیں بن علامہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے نہیں جائز، یعنی یہ ترکیب کہ لا ابن فیہا، کیونکہ یہاں اضافت والا معنی نہیں بن سکتا تو لہذا لا ابا فیہا پڑھنا ہے، لا ابن فیہا جائز نہیں ہے، آگے سمجھے جی او تو بیخ یعنی اس وجہ سے کہ جواز لا ابن لہو و لا غلام میں لہو تشبیہ بالاضافت کی وجہ سے ہے، من حیث و مشارکت ہی بہی فی اصل معنی ہو، اس لیے نہیں جائز کیڑا یہ کہ کہا جائے کہ لا ابن فیہا باوجہ عدم مشارکت اس کے کس کے لیے مضاف کے لیے، اپنے اصل معنی میں، یہ اس لیے کہ اضافت یہاں نہیں ہے بمعنی معنی فی، ہاں اے مطلب ہے جی وہ اضافت لامی ہوگی تو اختصاص والا معنی ہے تو اتنے جڑی اضافت ہے نا کی ہے لکھا تھا نا نہیں ہے بمعنی فی بلکہ بمعنی فی ہے کہ نہیں باپ گھر میں اضافت بن نہیں سکتی یہاں جی اور اسی لیے اور اسی لیے نہیں جائز نہیں جائز، لا آبا فی میں لا ابن فیہا، لا ابا فی میں لا ابن فیہا، پوری گل کرو نا جی اور اسی لیے نہیں جائز لا ابا فیہا میں لا ابن فیہا، جی اس لیے نہیں جائز لا ابا فیہا میں لا ابن فیہا، جی ولیس بمضاف لفساد المعنی خلاف لسیبویہ، بس یہ جو پچھلی دو مثالیں ہیں نا لا ابن لہو و لا غلام میں لہو، جی علامہ نے تو فرمایا ہے کہ تشبیہ کی وجہ سے، سنا جی جی سیب وے نے کہا یہ واقعتاً مضاف ہے لام زید ہے، یہ واقعتاً مضاف لام ہے، لام زیادہ ہے، جی لام زیادہ ہے، تو علامہ فرماتے ہیں یہ مضاف نہیں ہے حقیقتاً کیڑے لا بن لہو تو لا غلام ہے لہو جو ہیں یہ حقیقتاً مضاف نہیں ہے، وگرنہ معنی فاسد ہو جائے گا جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ پیچھے جو دو مثالیں لا بن لہو اور لا غلام لہو ان کے بارے میں سیب وے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حقیقتاً میں مضاف ہے لام زیادہ ہے اور لہو تے او کے لہو والا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ مضاف نہیں، مضاف نہیں ہے، مشابہ مضاف ہے حقیقت میں مضاف نہیں ہے، وگرنہ ان کا اگر مضاف بنائے تو معنی فاسد ہو جائے گا، اے شاباش توجہ کریے ذرا آشیا پڑھ پھر گل کریے جی یعنی لا ابن لہو لا غلام میں لہو نہیں ہے مضاف کدھر ضمیر کی طرف جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف سیب وے، کیونکہ سیب وے گئے ہیں اس بات کی طرف کہ ابن ہمارے قول لا ابن لہو میں مضاف ہے ہا کی طرف تو پھر وہ تنوین نہیں پڑھیں گے لا ابا لہو پڑھیں گے اور لام زیادہ ہے یہ اضافت کی تاکید کے لیے بچ وڑ گیا ہے تو اگلا لا غلام میں لہو میں بھی غلام ہے مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف جی لام اضافت کی تاکید کے لیے آ گئے ٹل لوانے واسطے نال تو علامہ مصنف علیہ رحمہ نے اشارہ کیا ہے
سیبوے کے مذہب کے بطلان کی طرف۔ علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں یہ حقیقتاً مضاف نہیں ہے۔ سنیں جی، ہن و فساد سمجھو، اس لیے کہ اگر یہ لا ابن لہو لا غلام لہو حقیقتاً مضاف ہوں تو ان کا معنی فاسد ہو جائے گا، ان کا معنی فاسد ہو جائے گا۔ وذالک، اور یہ اس لیے کہ معنی لا ابن لہو کا لا ابا ہو جی، جس لئے اضافت کریے نا حقیقتاً ان دا معنی ہے لا ابن لہو دا کی لا ابا ہو، ابا ہو بن جائے گا نا، جی لام ہو گیا زیادہ، تو اس وقت اے لا ابن لہو دے وچ ابن اسم ہے تے لہو متعلق نال مل کر خبر ہے، جی لا غلام میں وچ غلام اسم ہے تے لہو خبر ہے، سنے ہی تے جے کر انہوں بنا دیئے کی اصل میں مضاف لام تے لام زیادہ بنا دیئے، تو اب باقی رہ جائیں گے، باقی رہ جائے گا لا بلا، خبر، سنے ہی جی بلا خبر رہ جائے گا، جی ایک خرابی، اور یہ جائز نہیں ہے جی کہ لا دے سماوت خبر ہو بھی کوئی نہ، تے دوسرا ہے وے جب ان کو واقعتاً مضاف بنائیں گے تو یہ تو یہ مضاف بنائیں گے تو یہ معرفہ ہو جائیں گے جی کہ نہیں ہوں گے، ہو جائیں گے، کس کی وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے، اضاف مضاف کون ہے؟ مضاف الیہ، ضمیر تضمیر دا مضاف کی ہوندا ہے؟ معرفہ ہوں گا، معرفہ ہوندا ہے، تو اب جب معرفہ ہو جائیں گے تو معرفہ جو ہے وہ تو پیچھے پڑھ چکے ہو کہ معرفے میں تو لا کا عمل نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے اور تکرار ہے، جی جی لا ملغا ہو جاتا ہے، تو اب یہ لا ابو لہو تے لا غلام ما لہو ہوگا جی، جی نہ کہ لا لا ابن لہو اور لا غلام لہو کہ ہوگا، نہیں، جب حقیقتاً مضاف ہوں تو پھر تو یہ معرفہ ہو گیا نا، تو معرفے میں تو لا کا عمل ہے، نہیں ہوتا، پڑھے نہیں وہ لا ملغا ہو جاتا ہے، تو حالانکہ یہ تو عمل کر رہا ہے جی، کر رہا ہے، یہ وجہ ہے کہ لفساد المعنی، معنی، ایک تو یہ ہے کہ پھر لا کا عمل نہیں ہوگا، جی دوسرا یہ ہے کہ معنی فاسد، کیا خبر نہیں ہوگی، خبر نہیں رہے گی، اس لیے یہ مشابہ مضاف تو کہہ سکتے ہیں، حقیقتاً مضاف آخ شبہ کیا کہ فساد معنی کی، فساد معنی یہ ہے کہ اس صورت میں اگر یہ حقیقتاً مضاف بنا دے، حقیقتاً مضاف ہو لام زیادہ ہو زیادہ گیا ہو تو جائے، پھر یہ مضاف علیہ لا کا اسم بن گیا، جی اور ان کی خبر نہیں رہے گی، خبر نہیں رہے گی، تو لا بغیر خبر کہہ رہا ہے کہ یہ بھی غلط اور ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور دوسرے وجہ فساد معنی کی یہ ہے کہ اگر جب یہ مضاف بنا دے حقیقتاً مضاف تو مضاف علیہ ضمیر ہے، تو لہذا یہ معرفہ ہو گیا، معرفہ ہو جائیں تو گے، معرفے میں تو لا کا عمل ہوتا نہیں، ملغا ہو جاتا ہے، تو یہاں اللہ کے عمل کر رہے ہیں جو سمجھے ہی، اے وجہ ہے کہ حقیقتاً اضافت نہیں ہے، مشابہ مضاف ہیں جی، اور نہیں کون یہ ہر ایک، یہ ہر ایک مضاف مضاف کیوں بوجہ باوجہ معنی کے فساد کے، معنی کے فساد کے، اے جڑا مسئلہ ہے اندے وچ خلاف ہے واسطے سیب وے کے، خلاف ہے واسطے سیب وے کے، اور نہیں ہر ایک مضاف باوجہ معنی کے فساد کے، خلاف ہے واسطے سیب وے کے، شاباش جی، نہیں ہر ایک مضاف باوجہ معنی کے فساد کے، خلاف ہے سیبوے کے، خلاف ہے واسطے سیب وے، اگے جی وَيُحْذَفُ وَيُحْذَفُ كَثِيرًا فِي مِثْلِ لَا عَلَيْكَ اے لا بَأْسَ عَلَيْكَ۔ مسئلہ جی آخری لا نفی جنس کا وہ یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم جب قرینہ ہو اور قائم مقام ہو تو اس کا حذف کثیر ہوتا ہے، کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم جب قرینہ ہو اور قائم مقام ہو تو اس کا حذف کثیر ہوتا ہے، کثیر ہوتا ہے، پھر آخنا علامہ فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے جب قرینہ ہو اور قائم مقام بھی ہو تو اس کا حذف کثیر ہے، کثیر ہے، فی مثل کہا ہے، مطلب یہ ہے دیکھو کہتے ہیں لا علیہ کا کیا، لا علیکہ، اب قرینہ یہ ہے کہ لا حرف جارہ پر داخل ہے، حالانکہ لا نفی جنس حرف جارہ پر داخل، داخل نہیں ہوتا، تو یہ قرینہ ہے کہ اس کا اسم یہاں محذوف ہے، دوسرا یہ تو قرینہ ہو گیا لفظی، قرینہ حالی بھی موجود ہے
کہ یہ لفظ بولا جاتا ہے جب کسی کو کوئی خوف ہو نا تو اس وقت بولا جاتا کیا؟ لا علیک لا علیک. تو خوف کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باس. باس. باس علیک، تجھ پر خوف ہے، تجھ پر ایک مشکل آ گئی ہے. تو لا باس کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں. تو قرینہ حالی بھی موجود ہے، قرینہ لفظی بھی موجود ہے، اس لیے اس کا اسم حذف کر دیا. لا باس علیک کو کیا بولتے ہیں؟ لا علیک. ایسا بس جی. تو جس ویلے کوئی کسی نے تسلی دینی ہوئے تو پھر پچھو تمیدہ بن کے نہیں لیا اور نہ گھبرا، اللہ خیر کرے گا. حضرت لمبی گل لیا کے تو آخنا نہ گھبرا، وہ انہیں جنوں چاسی ماری جاتی ہوں. اور سمجھے ہی قرینہ لفظی لا حرف جارا تے آیا پہ اے حسمہ تے ہوندا ہے، اے جملے تے ہوندا، حرفاں تے نہیں ہوندا. تے دوسرا قرینہ حالی بھی موجود ہے کہ یہ بولا جاتا ہے اس کے لیے جس کو کوئی خوف ہو، خوف کی نفی کے لیے. تو خوف کے لیے لفظ باس ہوتا ہے. تو لا علیک کا اسم کون سا محذوف ہے؟ لا باس علیک. لا باس علیک. یہ باس کا اعراب کیا ہے؟ مبنی بر فتح. شکر ہے. اور حذف کیا جاتا ہے اور حذف کیا جاتا کون؟ ہے لا کا اسم کثیر، کثیر. یعنی حذفاً کثیراً، حذف کثیر. لا علیکہ کی مثل میں، لا علیکہ کی مثل میں، یعنی لا باس علیکہ. یعنی لا باس علیکہ. شاباش شاباش شاباش. اور حذف کیا جاتا ہے کثیر لا علیکہ کی مثل میں، یعنی لا باس علیکہ. اور حذف کیا جاتا ہے کثیر کون؟ لا کا اسم، لا علیکہ کی اسم میں، یعنی لا بأس علیکہ. اے اسم لا دا کون؟ باسا تو نو حذف کیتا. خبرو خبر ما ولل مشبہتین بلیسا ہوول. والمسند بعد دخولہما. چل منصوبات میں سے ما لا مشبہتین بلیسا کی خبر بھی ہے. کیا کہ جی؟ بات میں سے ما لا مشبہتین بلیسا کی خبر بھی ہے. یہ لیسا کے ساتھ ان کو مشابہت کیا ہے؟ نفی میں اور جملے اسمیہ پر دخول میں. کس میں؟ نفی میں اور جملے اسمیہ پر دخول میں. تعریف جی. خبر ما ولل مشبہتین بلیسا کی وہ خبر مسند ہوتی ہے ان دونوں کے دخول کے بعد. کدھر؟ ان کے اسم کی طرف اور کدھر؟ راجن پور والے پاس سے. خبر ما لا مشبہتین بلیسا کی وہ ہوتی ہے جو وہ مسند ہوتی ہے، وہ مسند ہوتی ہے ما لا کے دخول کے بعد ما لا کے اسم کی طرف. پھر آخر خبر ما لا مشبہتین بلیسا کی وہ مسند ہوتی ہے ما لا کے دخول کے بعد ان کے اسم کی طرف. اے شاباش ہے. چلو جی. اور مبتدا محذوف الخبر جی. من ہو خبر و ما بلا. من ہو سے مراد کیا؟ منصوب سے. خبر ما اور لا مشبہتین بلیسا کی، خبر ما اور لا مشبہتین بلیسا یعنی خبر ما اور لا کی ایسے ما اور لا جو مشابہ ہیں کس کے ساتھ؟ لیسا کے. نفی میں اور جملے اسمیہ پر دخول میں. ہوا وہ خبر وہ خبر مسند ہوتی ہے مسند ہوتی ہے ان دونوں کے دخول کے بعد. ان دونوں کے دخول. انہیں سوال لینا وہ مصارف فرقت دخول ہما نہیں، بعد دخول احد ہما. بعد دخول احدہم. کٹھے نہیں ہو داخل ہوندے، کلے کلے. مطلب پھر نالے سارے شارحین بھی ادا جوڑی رکھو بھی کام نال ٹوری رکھو جی ہمیشہ پاس. خبر ما اور لا مشبہتان بلیسا کی وہ مسند ہوتی ہے ان دونوں میں سے ایک کے دخول کے بعد. وہی ما مشبہتان بلیسا تین مشبہتین بلیسا کی وہ خبر مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد. اس میں سوال سے خبر جملہ بھی ہونی نا. وہی واہیا لغت حجازیت. بس ما لا مشبہتین بلیسا یہ عاملہ ہیں، یہ عاملہ ہیں جملے پر داخل ہوتے ہیں، لیسا والا عمل کرتے ہیں، اسم کو مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بناتے ہیں.
یہ لغت حجازیہ ہے، یہ لغت حجازیہ ہے۔ ہمیشہ بقیہ کھیلی علامہ فرماتے ہیں کہ ما لا یہ دونوں عاملہ ہیں، یعنی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو نصب دے کر اپنی خبر، تو یہ لغت حجازیہ ہے، یہ لغت حجازیہ ہے۔ یعنی لغت اعمال ما والا عمل لہسا والا، یہ لغت ہے کن کی؟ اہل حجاز کی۔ کیونکہ بنی تمیم والے جو ہیں وہ ان کو عمل نہیں دیتے، وہ آندے نے کرمالے اسمہ تے بھی داخل نے تے فیلاں تے بھی داخل نے، لہذا اس اعزاز دے قابل ہی نہیں رہے کہ ان کی کریے عمل دے کسی ایک قبیلے نال خاص ہون تے پھر نافیے نے فیلاں تے بھی ٹر جاندے نے، اسماں تے بھی ٹر جاندے نے، اس وجہ تو جی سمجھیو گل، چلو جی من کر لی۔ اور وہ کون؟ یعنی بے ما لا کا خبر کو منصب دینا، یہ اور وہ لغت حجازیہ ہے، اور وہ لغت حجازیہ ہے، اور وہ لغت حجازیہ ہے۔ لغت حجازیہ ہے۔ ایشا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ جب کہ وارد ہے مصنف علیہ رحمہ پر یہ بات کہ تمہارا قاعدہ کیڑا، یہ بات کہ اسم جب ہو مفرد غیر مضاف تو وہ مبنی ہوتا ہے علامہ ینصب بہ، پیچھے بیان ہے جی۔ یہ تمہارا قاعدہ ٹوٹا ہوا ہے عربیوں کے اس قول کے ساتھ، لا بن لہو بثبات الالف، لا غلام لہو بحذف نون تثنیہ، ولا ناصری لہو بحذف نون جمع، تیسری بھی نال لا لو، سنیں ہی باوجود ہے کہ یہ سارے کے سارے نکرے ہیں اور مفرد ہیں، تو کیا ہونا چاہیے تھے؟ مبنی برفات ہونے چاہیے تھے۔ ہاں، لا غلام نے لہو، لا ناصرین لہو تے لا آبا لہو۔ پس فرمایا اس کے جواب میں کہ لا ابن لہو کی مثل میں، کس میں؟ لا ابن لہو کی مثل، الف کے اس بات کے ساتھ باوجود ہے کہ اسماء ستہ اسماء ستہ بچو ہے نا، جب نہ ہوں مضاف تو پس وہ حرف آخر کے حذف کے ساتھ ہوتے ہیں اور اعراب حرکاتی ہوتا ہے، تیتھے اعراب بالحرکت جی، پس ہوگا بسم اللہ، پس تھا قیاس یہ کہ کہا جاتا لا آبا لہو، کیا کہا جاتا؟ لا آبا لہو، اور لا غلام ہے بفتح المیم سکون یا تثنیہ غلام لہو بحذف نون تثنیہ، باوجود ہے کہ تثنیہ اور جمع جب مضاف نہ ہوں تو ان دونوں کے نون حذف نہیں کیے جاتے۔ بس قیاس یہ تھا کہ یوں کہا جاتا لا غلامین لہو لا ناصرین لہو، جی تو نہ کیا، پس مثل اس کی جائز ہے اگرچہ غیر شائع الاستعمال ہے، اکثر استعمال یہ نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ جائز ہے۔ اکثر استعمال ہو یہ مبنی والا لیکن انج پڑھنا بھی جائز ہے، ان پکار لو نا جائز ہے، مطلب انہوں واجب ٹھوکی رکھو بھی جائز ہے، اکثر وہی ہے کیڑا؟ لا آبا لہو، لا غلامین لہو لا ناصرین لہو، ہاں یہ غیر شائع لیکن جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ تشبیہ دیتے ہوئے اس کو، یعنی اسم کو، یعنی اسم کو، لا کے اسم کو ان دونوں ترکیبوں میں کس کے ساتھ؟ مضاف کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مضاف کے ساتھ، معاذ تشبیہ دی گئی ہے ان دونوں مثالوں کو مضاف کے ساتھ باوجہ شریک ہونے کس کے؟ مثل لا ابن لہو اور لا غلامین لہو کے لام کے ساتھ بس واسطے شریک ہونے اظہارے کے لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ مضاف کے لیے، فی اصل معنی ہو مضاف کے اصل معنی میں، کس کے؟ مضاف کے اصل معنی، وہ کیا ہے؟
وہ ہے فائدہ دینا اختصاص کا اضافت لامیہ میں. اضافت لامیہ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ اختصاص کا. تخصیص کا. اور نئے فرق ان کے درمیان اصل معنی میں مگر یہ کہ لام مذکور ہے یہاں لفظاً اور اضافت میں مذکور ہے تقدیراً. صرف اتنا ہی فرق ہے. جی. اضافت لامی میں لام ذکر کریں لام حذف کریں دونوں میں معنی اختصاص والا ہی ہوتا ہے. سنیں ہی جی. ومن اس لیے یہ تشبیہ ہے. اس لیے کیا کیا ان کو؟ ان کو اعراب دیا ہے. اعراب دیا بجائزش. اعراب دینا جائز ہے. ہے. ومن سما یعنی اس لیے کہ جواز لا ابن لہو ولا غلام لہو یہ بوجہ تشبیہ کے مضاف کے ساتھ اس کے اصل معنی میں اور وہ کون اختصاص ہے اس لیے نہیں جائز کی. لا بن فیہا اور لا غلام فیہا ولا ناصری فیہا. سارے نال جوڑو. با وجہ نہ شریک ہونے ہر ایک کے کس کے ساتھ؟ مضاف کے ساتھ. اپنے اصل معنی میں اور وہ کیا ہے؟ اختصاص ہے. کیونکہ یہاں فی ہے فی تو اختصاص کا معنی نہیں دیندی نا. کون دیندے؟ لام. لام. اس لیے کہ اب کا اختصاص رجل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ لام کے ساتھ. ہمارے قول لا بن لہو میں برخلاف لا بن فیا کیونکہ اختصاص رجل کا دار کے ساتھ نہیں مستفاد کس سے؟ فی سے. پس نہیں جائز. لہذا یہ مثال جائز ہے نہیں ہے کہ اس کو مورب بنائیں یہ جائز نہیں ہے جی. گل ختم ہو گئی جی. ولیسا اور نہیں ہے اسم لا کا ان دونوں ترکیبوں میں کیڑی شے؟ مضاف حقیقتاً کس کی طرف؟ لہو ضمیر کی طرف. یعنی محض کہا ہم نے مٹو گل شروع ہوئی کہ لا بن لہو لا غلام لہو یہ مشبہ بالمضاف ہے حقیقتاً مضاف نہیں ہے. کیوں؟ باوجہ معنی کے فساد کے. کس کے؟ معنی کے فساد. یعنی اگر قول کریں ہم ان کی اضافت کا کدھر ضمیر کی طرف تو البتہ لازم آ جائے گا معنی کا فساد. کتنی وجہوں سے؟ دو وجہوں کے ساتھ. وجہ اول یہ ہے کہ باقی رہ جائے گا لا بغیر خبر کے. اور یہ بھی جائز نہیں. ہے. وجہ ثانی یہ ہے کہ اب عمل کرے گا لا کس میں معرفے میں اور یہ بھی زید نہیں کیونکہ ہے. لا ملغا ہو جاتا ہے نہیں. خلاف ہے واسطے سیب وے کے. کیونکہ سیب وے فرماتے ہیں کہ بے شک ابات غلام ہے ناصری یہ مضاف ہے کدھر؟ لا ضمیر کی طرف. اور جی لہو دی ہے اتنے بچ لام بھی آیا پہ ہے آندنے اور لام جو ہے الہائی ضمیر لام الہا جڑا آیا پہ کی ہے زید ہے. یہ کس واسطے ہے؟ اضافت کی تاکید کے. اچھا جی مسئلہ اور حذف کیا جاتا ہے اسم لا کا حذف کثیر حذف کثیر ایک کثیرن دی ترکیب دسیے اے مفعول مطلق ہے نا حذفن جی. ان دی صفت ہے ان دی صفت ہے. تے موصوف نو حذف کر کے تے صفت نو قائم مقام کر دیتا جی. جی. ایشا بس ہے. تو حذف جائز ہے کرینے کے قیام کے وقت. کرینے کے قیام کے وقت. اندنی قیاس کیتا ہے مبتدا پر کیونکہ یہ لا کا جو اسم اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے. تو مبتدا اگر کرینہ موجود ہو تو پیچھے مبتدا دی با سچ پڑے ہے مبتدا کا حذف جائز ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا. اسی پر قیاس کر کے کہا کہ اگر یہاں کرینہ ہو تو اسم کا حذف جائز ہے. کس میں لا علیہ کا یعنی لا بأس علیہ کا کی مثل میں کیونکہ لا کا اسم یعنی لا بأس یعنی بأس محذوف ہے. کرینہ اس پر کیا ہے؟ یہ ہے کہ لا نہیں داخل ہوتا کس پر؟ حرف پر. ہاں. اور یہ کہ یہ کلام بولی جاتی ہے کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو خوف کرے کسی امر سے. پس کرینہ لفظ یا بھی ہے کون کہ لا کس پر داخل ہے؟ حرف پر داخل. حالانکہ کس پر آتا ہے؟ اسم پر. اے کرینہ لفظی. اور کرینہ مانویہ بھی ہے کیڑا؟ خوف. خوف کہ یہ جو ہے نا یہاں یہ خوف یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کو خوف ہوتا ہے. تو لہٰذا دونوں موجود ہیں تو اس لیے اس کا حذف کیا جاتا ہے. یہ جملہ اسی طرح بولا جاتا ہے لا علیہ کا مراد کیا ہوتا ہے؟ لا باس علیہ. بڑا بول اکثر استعمال جی میں سے نہ ڈر یار تم جی. کی نہ ڈر. یہ اکثر ہوتا ہے جی پریشان نہ ہو ڈرنا یار کوئی گل نہیں اے سارے مطلب بھی کوئی لا باس علیہ کا جی. دن غور کرو تو لوگوں نے ویکھو کنے والے لفظ بولتے ہیں جی. یہ بھی عربی چ کسے لا علیہ خبر ما والا مشبہتین بالایسا کی
خبر ما اور لا کی جو مشبہتین ہیں کس کے ساتھ؟ لیسا کے ساتھ، یعنی منصوبات میں سے ہے ایک مبتدا مؤخر تے میرا منصوبات خبر مقدم دو ترکیباں کی دین ہر جگہ، یا یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے، یعنی حاذا بیان و خبر ما ول المشبہتین بلیسا، لیسا کے ساتھ مشابہت کس میں؟ نفی میں، دونوں کے دخول میں، کس پر؟ جملہ اسمیہ پر۔ اچھا جی، تعریف ہو والمسند کہ وہ خبر مسند ہوتی ہے، یہ جنس ہے، شامل ہے مبتدا کی خبر کو، کانا کی خبر کو، انا کی خبر کو، اس کے علاوہ بھی جب کہا کہ وہ خبر مسند ہوتی ہے ان دونوں کے دخول کے بعد، اب ما سوا خبریں نکل گئی، ما سوا خبریں نکل وہ مسند ان کے دخول کے بعد نہیں ہوتی، وہ اور سبب سے مسند ہوتی ہیں۔ جی، واہ یا یعنی مالا کی خبر کا منصوب ہونا، مالا کی خبر کا منصوب ہونا، تے اے انتصاب مرجع ہے یا داتے ہو تو مذکر تے یا مؤنث کیوں ہے؟ محض مؤنث کیا گیا ضمیر کو، کیڑی ہے یا کو، رعایتن للخبر، اور وہ خبر کون ہے؟ لغت ہے، لغت کی ہے، اے مؤنث ہے جی۔ تو یہ نسب دینا لغت ہے کن کی؟ آل حجاز کی۔ اے شاباش سے بلا تھی۔ بہرحال بنی تمیم کے نزدیک پس وہ دونوں غیر عاملہ ہیں، بلڑ کلڑ، تو پھر جی ان ماں بعد کی بنے گا، وہ نفی علی معنی دیں گے، بلکہ اسم اور خبر ان دونوں کے دخول کے بعد وہ مرفوع ہیں جیسا کہ پہلے تھے، یعنی وہ مبتدا خبر ہیں، صرف معنی نفی علی ہے جی، سمجھائیے آپ۔ اب تائید پیش کرتے ہیں کہ لغت اہل حجاز پر وارد ہے تنزیل فی نحو قول تعالیٰ کے 5-7 والی مثال پڑھی ہیں تو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، دیتی نسب کے کو نہیں بشرن، جی، لہذا ھذا رفع بھی دیتا ہے، لیکن وہ محلی چونکہ مبنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کا فرمان ما ہن امہاتہم، امہات منصوب ہے کہ کوئی نہیں، اور نسب ہے نہ دی کسرے نال ہونے، اب اللہ تھی وے، تو لہذا پھر ہنہ بھی مرفوع ہے، ہنہ بھی، مرفوع ہے۔ چلو انشاءاللہ۔